وتؤمن بالقدر وخيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. رواه مسلم. امام مسلم نے بھی اس کو یاد کیا. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے. کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں اتنے میں اچانک ایک شخص حاضر ہوا. ایک شخص آیا اور کہتے ہیں کہ جس کے کپڑے بہت سفید تھے. کہتے ہیں کپڑے بہت سفید تھے، یعنی وائٹ کلر کے کپڑے دینے ہوئے تھا، سفید کپڑے تھے. اور کہتے ہیں اس کے جو بال تھے، اس کے جو چہرہ تھا، اس سے لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے سفر کے آثار بھی اس سے ظاہر ہو رہے تھے. تو ہم نے سوچا کہ بھئی یہ اجنبی شخص کون ہے. اور وہ آیا اور اللہ کے حبیب علیہ السلام جہاں تشریف فرما تھے حضور کے بالکل قریب آ کر کے بیٹھ گیا. جیسے دو زانو کہتے ہیں، دو زانو حضور تشریف فرما تھے تو اس نے اپنے گھٹنے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ایسے ملا دی اور اپنے ہاتھوں کو حضور کے گھٹنوں ایسے رکھ لیا جیسے ہم لوگ قاعدے میں نہیں رکھتے اپنے یہاں. تو اس نے اللہ کے محبوب کے ایسے رکھ لیا. وہ کہتے ہیں جب وہ رکھ لیا وَوَضَعَ كَفَّيَّ عَلَى فَخِذَيْهِ اور ایسے رکھ لیا. وَقَالَ اور اس آدمی نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں. نمبر 1 وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. وتؤتی الزکاۃ، زکات کو دینا. وتصوم رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرنا جسے اللہ استطاعت عطا فرمائے. یہ بات کا یہ اسلام ہے. تو اس آدمی نے جس نے سوال کیا اس نے کہا قال صدقت، آپ نے سچ کہا. کیا کہا؟ آپ نے سچ کہا. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں فعجبنا له يسأل ويصدق، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی خود ہی سوال کر رہا ہے اور جواب ملنے پر خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ہاں صحیح کہا. بھئی سوال بھی خود ہی کیا اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب جواب دے دیا تو کیا کہا؟ صدقت، آپ نے سچ کہا. یعنی یہی اسلام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی پہلے سے جانتا ہے اور پھر جاننے کے بعد یہ پوچھ رہا ہے. پھر اس نے دوسرا سوال کیا. کہتے ہیں پھر اس نے دوسرا سوال کیا قال فاخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان، اس کے ملائکہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور تقدیر کے اچھا ہونے اور برا ہونے پر ایمان، والبعث بعد الموت اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. پھر اس نے کہا قال صدقت، تم نے سچ کہا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں فعجبنا له يسأل ويصدق، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کر رہا خود ہی. یہ یہاں پر اس کتاب میں حدیث اتنی ہی ہے لیکن یہ حدیث اس سے طویل ہے. صحیح مسلم میں اس سے زیادہ حدیث ہے. دوسرا بھی اس نے سوال تیسرے نمبر پر کیا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے بارے میں تم بھی جانتے ہو، تمہیں بھی اتنا علم ہے قیامت کے بارے میں. اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اور میرے درمیان سیکرٹ ہے، راز ہے. پھر اس نے 14 سوال کیا وقال اخبرنی عن الاحسان. پہلا سوال ہوا اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے یہ ساری باتیں بتائی، نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، زکات دینا، حج دینا، یہ اسلام ہے. پھر ایمان کے بارے میں سوال ہوا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں بتایا کہ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر کے اچھا ہونے برا ہونے پر، یہ ایمان. فرق سمجھیں. اسلام یعنی یہ جو ارکان ہم ادا کرتے ہیں، اسلام نام ہے اعمال پر، ارکان پر عمل کرنے کا، اور ایمان نام ہے عقائد پر عمل کرنے کا.
بھائی نماز پڑھنا یہ اعمال ہے، عقیدہ تو نہیں ہے نا. زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا، روزے رکھنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا، یہ سب اعمال ہیں پریکٹیکل. لیکن اللہ پر ایمان دیکھا نہیں پھر بھی ایمان ہے. اللہ کے فرشتوں پر ایمان دیکھا نہیں پھر بھی ایمان ہے. اس کا تعلق عقیدے سے ہے. کیا ہے؟ عقیدے سے. ایمان کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے. پھر اس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا، حضور نے جواب دے دیا. پھر جو چوتھا سوال ہوا انل اسلام، احسان. آپ مجھے احسان کے بارے میں بتا. جانتے ہو حضور نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے، احسان یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تیرے اندر نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا خیال کر کہ وہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. تو اس نے کہا قال صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا. آگے الفاظ ہیں حدیث شریف کے. جب وہ یہ بات کہہ کے چلے گئے، وہ شخص جو ہے چلا گیا، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے تو فرسٹ ٹائم اس آدمی کو دیکھا ہے اور بڑے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس کے تو لگ ہی نہیں رہتا یہ سفر سے آیا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جبرائیل امین تھے. کون تھے؟ جبریل امین تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل تھے، یہ تمہیں اسلام اور ایمان کے بارے میں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. انہوں نے مجھ سے سوال کیا، میں نے بتایا تاکہ تم لوگ اس کو سنو اور تمہیں اسلام کی، ایمان کی، احسان کی اور قیامت کی تعلیم مل جائے. تو اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب جمعے کے تعلق سے فرمایا تو ایمان والوں کو ایڈریس کیا. سمجھ گئے آپ ایمان والے کیسے کہتے ہیں؟ ایمان والے سمجھ گئے. اس لیے فقہا نے فرمایا ہے اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہماری آپ کی جو پوزیشن ہے وہ صرف اسلام والی ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، اتنے مومن نہیں ہیں. مومن کے لیے پھر بہت آگے جانا پڑتا ہے. ہم لوگ سے بس فارملٹی نماز پوری کر لیتے ہیں، روزہ زکوٰۃ وغیرہ ڈیلی، لیکن عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. تاکہ فرمایا نا حضور نے کہ تم ابھی اپنے آپ کو مسلمان کہو، مومن نہ کہو. کیا کہو؟ مسلمان کہو، مومن نہ کہو. مومن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کے اوپر قربان کر دیں، تب مومن ہوگا. تو وہ جمعے کے تعلق سے بات چل رہی تھی. تو فرمایا ہے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن اذان دی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یعنی تجارت، بیع کرنا، خرید و فروخت کرنا، دکان بیچنا، کاروبار کرنا، اسے بند کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیا ہے؟ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں پر ایمان والوں سے جب خطاب ہوا تو جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے. تو اس آیت کریمہ سے نماز جمعہ کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ اصل جو اذان ہے وہ یہ اذان ہوتی ہے جو خطبے سے پہلے ہوتی ہے. یہاں پر یہ اذان مراد ہے اذا نودی للصلاۃ، اور اس سے پہلے جو اذان ہوتی ہے یہ اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی. کب شروع ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ. کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ لوگ زیادہ بڑھ گئے تھے تو کاروبار میں لوگ منہمک ہو جاتے تھے، تو قریب تھا کہ لوگوں سے خطبہ چھوٹ جائے. یہاں جو آیت میں نا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا جمعے کا خطبہ مراد ہے. جو جمعے کے دن منبر پہ بیٹھ کے خطیب خطبہ دیتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. تو یہ اذان رائج ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور. تو پہلی اذان انہوں نے شروع کروائی کہ اذان پڑھو، پھر اس کے بعد جب منبر پر خطیب بیٹھ جائے تو فرمایا ایک مرتبہ اور اذان پڑھو، وہی اذان جو پہلے دی جاتی تھی. تو وہ اذان کو رائج کیا گیا
اور فرمایا گیا تاکہ اس سے لوگوں کو پتہ چل جائے. تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ جمعے کے دن ایک اذان ہو جاتی تھی اور جب ممبر پر خطیب بیٹھتا تھا تو ڈھول ہوتا تھا, اسے بجایا جاتا تھا یا کوئی اور چیز ہوتی تھی اسے بجائی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب وقت ختم ہو گیا, ممبر کے لیے خطیب ممبر پر بیٹھنے والا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بہتر ہو کہ ہم اللہ ہی کا ذکر کریں, کہ ڈھول تماشے سے بچ کر کے مقصد ہے اعلان کرنا, لوگوں کو بلانا. تو آپ نے فرمایا اذان دی جائے. تو پھر اذان کو رائج کر دیا گیا, اور جب یہ اذان رائج رہی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے زمانے میں بھی, اور چونکہ یہ جو اذان ہے یہ مسجد کے دروازے پر ہوتی ہے, اور یہ پہلے سے ہی اذان جو دوسری اذان پہلے اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے یہ بھی باہر ہوتی ہے. پہلے مسجد کے مینارے پر ہوتی تھی, اونچی جگہ پر ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو دور تک آواز چلی جائے. اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے, پہلے تو بلا لاؤڈ اسپیکر کی اذان ہوتی تھی نا, تو اونچی جگہ پر اذان ہوتی تھی. تو اس لیے فرمایا گیا یہ اذان کو کہ وہاں کھڑے ہو کر اذان دی گئی. اس سے ثابت یہ ہوا کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی فرضیت یہ ہے کہ خرید و فروخت بند کر دیا جائے, مشاغل کو آدمی ترک کر دے. اس کی حرمت کا اور نماز کے لیے جانے کا حکم اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا. اور عربی زبان میں اس کو جو ہے خطبہ جو پڑھنا چاہیے وہ عربی زبان میں پڑھنا چاہیے, ورنہ مکروہ ہے, سنت متواترہ کے خلاف ہے کسی اور زبان میں پڑھنا. یہ جمعہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے, جمعے سے اس سے مراد کیا ہے, اور پہلا جمعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کب پڑھا اپنی زندگی میں, اور کب اس کے جو ہے رواج پڑھا. عربی زبان میں پہلے اس دن کا نام جمعہ نہیں تھا, پہلے اس دن کا نام تھا عروبہ. کیا نام تھا؟ عروبہ, عین را واو با ہا, عروبہ اس کا نام تھا پہلے. اس کا نام جمعہ کعب بن لوئی, ایک شخص گزرے ہیں کعب بن لوئی, انہوں نے اس کا نام رکھا. اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ اس دن جمعہ اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ اس دن لوگوں کی جماعتیں اکٹھی ہوتی تھی اور لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا, تو کثیر لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے اس کا نام جمعہ رکھ دیا گیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام جب ہجرت فرما کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کی 12 اور پیر کا دن تھا. چاشت کے وقت جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا, چاشت کا وقت آیا سورج نکلنے کے بعد, تو اللہ کے حبیب علیہ السلام قبا, جو مقام قبا ہے جہاں مسجد قبا ہے, وہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام ٹھہرے. اور پیر کے دن سے لے کے جمعرات تک اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہاں پر قیام کیا اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی. اس مسجد کا نام مسجد جمعہ رکھا گیا. کیا نام رکھا؟ مسجد جمعہ. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جمعہ کے بعد مدینہ شہر کی طرف جائیں گے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے سے پہلے 2 مسجدیں تعمیر کی تھی, ایک مسجد قباء کی اور ایک مسجد جمعہ کی. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ میں پیر کے دن آپ وہاں پہنچے, پیر کا دن تھا. پھر جمعے تک آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا, ایک مسجد کی بنیاد رکھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ اپنے صحابہ کے ساتھ قبا سے تھوڑے فاصلے پر مسجد جمعہ میں ادا فرمایا. پہلا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے, اور اس کی پھر وہاں سے رائج ہوا پھر مدینہ شریف میں, اور پھر اس کی فرضیت کے لیے یہ آیات مقدسہ اتری اور پھر پورے مسلمانوں پر اس کو فرض قرار دے. اس کی بڑی خصوصیات ہیں اور بڑے اس کے فوائد ہیں جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث سے حضور نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی اور ساعت ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کوئی جائز دعا کی جائے تو رب اسے رد نہیں فرماتا, قبول فرماتا. ایک ایسا ٹائم ہے. اب اس بارے میں بہت ساری روایات ہیں کہ وہ کون سا ٹائم ہے, لیکن 2 روایتیں بہت قوی ہیں, 2 بہت زیادہ قوی ہیں. اس میں سے ایک یہ بتایا گیا کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو نماز ختم ہونے تک, جمعے کے 2 فرض ختم ہونے تک, یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی, قبول ہوتی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ جمعے کے دن عصر کا وقت ختم ہونے سے اور مغرب کا وقت شروع ہونے تک جو وقت ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جمعہ جا رہا ہے اور ہفتے کا دن آ رہا ہے, تو
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، دونوں وقت میں۔ لیکن بعض مورخین کا اور بعض محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے اور نماز ہونے تک، اور بعض نے دو خطبوں کے درمیان جو فاصلہ رہتا ہے کہ پہلا خطبہ دیا پھر امام بیٹھ گیا پھر دوسرا خطبہ دے گا، اس کے درمیان جو وقت رہتا ہے فرمایا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن یہ دعا ہاتھ اٹھا کر نہیں ہوتی ہے، نہ یہ دعا زبان سے ہوتی ہے، یہ دعا صرف دل میں ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ یعنی آدمی زبان سے تو کچھ بھی کہہ دیتا ہے، دل کی بات جب دل سے دل لگتا ہے نا تو دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ ایک شاعر کا شعر بھی ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر قوت پرواز رکھتی ہے۔ یعنی پر اڑنے والے ہیں تو کہا وہ بات پر تو نہیں رکھتی لیکن قوت پرواز ضرور رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے۔ اس لیے ان وقتوں کا خیال رکھا جائے۔ اب میں ایک دو حدیث سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ جمعہ کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا نام منافقوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے اور پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت اسامہ روایت کرتے ہیں، فرمایا جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑ دیے لگاتار 3 جمعے، حضور فرماتے ہیں وہ منافقوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کائے میں لکھ دیا جاتا ہے؟ منافقین میں لکھ دیا۔ اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تم جمعہ کے دن میرے اوپر جو درود پڑھا کرو اور وہ کثرت کے ساتھ، تو میرے اوپر وہ درود تمہارا پہنچتا ہے اور میں اس کو ملاحظہ فرماتا ہوں۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا روایت کی؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی وصال کے بعد بھی؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے وصال کے بعد بھی تمہارے درودوں کو میری بارگاہ میں پہنچایا جائے گا اور میں اس کو سماعت بھی کراؤں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق رواہ المسلم۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو دردہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کا دن ہو تو کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود میری بارگاہ تک پہنچایا جاتا ہے اور میں اسے سنتا بھی ہوں، ملاحظہ کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو دردہ نے آگے سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد بھی؟ تو آقا نے فرمایا قال نعم، ہاں میرے وصال کے بعد بھی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ تو خود مدینہ شریف کا فتویٰ ہے، یہ کسی مولانا یا مولوی کا فتویٰ تو نہیں، یہ تو حضور کا فتویٰ ہے، حضور کی طرف۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی زندہ ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، کائنات میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے سوائے بدین کے جو اس کا انکار کرے کہ ہاں یہ نبی کے جملے نہیں۔ فنبی اللہ حی یرزق، اور قرآن میں تو قرآن میں نہیں ہے، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں ہے، چوتھے پارے میں ہے، شہداء کے تعلق سے نہیں ہے کہ شہید زندہ ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے، چوتھے پارے میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اندازہ کریں جب ایک شہید، شہادت کس کے صدقے میں ملی؟ حضور کے صدقے میں ملی نا، نہ دین ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ حضور دین پیش کرتے، شہادت ملتی۔ شہادت حضور کے، جب ایک شہادت حضور کے صدقے میں ملی، قرآن کی روشنی میں وہ شخص زندہ ہے، تو مجھے بتاؤ جس کے صدقے میں شہادت ملی وہ نبی زندہ نہیں ہو؟ بے شک ہو، وہ الگ ٹاپک ہے۔ تو حضرت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ بات سنو اور بات ختم کرتے ہیں، دیکھو جمعہ کے دن پہلے آیا کرو۔ کیسے آیا کرو؟ پہلے آیا کرو جمعہ کے دن، پہلے 3 منٹ پہلے آیا کرو جمعہ کے دن۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائکۃ علی باب المسجد
یکتبون الاول فالاول ومثل المجہر کمثل الذی یہدی بدعنۃ ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضاء فإذا خرج الإمام تورد صحوفهم ويستمعون الذکر رواہ البخاری والمسلم. یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کیا ہے وقفت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر مسجد میں آنے والوں کی حاضری لکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یکتبون الاول. تو فرماتے آقا علیہ السلام یکتبون الاول، تو فرمایا جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو پہلے لکھا جاتا ہے اور جو بعد میں آتے ہیں ان کو بعد میں لکھا جاتا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعہ کی نماز کو پہلے گیا اس کی مثال اس شخص کی ہے، اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے کسی نے مکہ شریف میں قربانی کے لیے ایک اونٹ خرید کر کے بھیجا. زور سے بولو سبحان اللہ. ایک اونٹ کی برابر. یہ کون سا آدمی ہے جو پہلے مسجد میں آیا؟ کون سا آدمی ہے؟ بعد میں آئے ہو کیا؟ تو پہلے والے بولیں گے کون سا آدمی ہے یہ؟ ہاں زور سے بولو نا. کس کے لیے یہ حکم؟ جو پہلے آیا. ہاں اب سنیے، بعد والے بھی سنیں. جو پہلے آیا اس کو کتنا ثواب ہے؟ ایک اونٹ کے برابر. اب سنیے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو دوسرے نمبر پر آیا اس کی مثال ایسے ہے اس شخص کی ہے جس نے ایک گائے خرید کر کے مکہ شریف قربانی کے لیے بھیجی. زور سے بولو سبحان اللہ. پہلے والے کا ثواب اونٹ کے برابر، دوسرے والے کا گھٹا کر کے گائے کے برابر. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تیسرے نمبر پر آیا اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے ایک دمبا یا بکرا خرید کر کے مکہ شریف بھیجا. زور سے بولو سبحان اللہ. جیسے جیسے کم ہو رہا آپ کی سبحان اللہ بھی کم ہو رہی ہے، جیسے جیسے ادھر کم ہو رہا ویسے آپ کی سبحان اللہ بھی کم ہو رہی ہے. تو فرمایا پہلے والے کی مثال اونٹ کے برابر، دوسرے والے کی گائے کے برابر. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسرے والے کی مثال سما کبشن ایسے ہے جیسے ایک بکرا یا دمبا بھیجا. اب اب چوتھا والا سنیں، چوتھا والا فرمایا سما دجاجۃ سما بیضاء. فرمایا پھر چوتھا والے کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے ایک مرغی خرید کر کے بھیجی. کیا بھیجا؟ ایک مرغی. بہت غریب آدمی ہوگا بیچارہ، تو غریب آدمی کا کام ہے مرغی بھیجنا، تو مرغی بھیجی. اب وہ جو آیا 5ویں نمبر پر اس کو دیکھو فرمایا سما بیضاء. جو 5ویں نمبر پہ مسجد میں آیا اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس غریب نے ایک انڈا خرید کر کے بھیجا. اب آپ لوگ اونٹ کا ثواب چاہتے ہیں یا انڈے والا ثواب؟ زور سے بولیے. اونٹ کا ثواب زیادہ ہے نا. ہاں تو پہلے آئیں گے مسجد میں پہلے، تو یہ نمبر وار سے حضور نے فرمایا سبحان اللہ. کیا کیا مثال ہے حضور نے دی ہے. فرمایا پہلے نمبر پر آیا اسے اونٹ کے برابر ثواب، دوسرے نمبر پر آیا اسے گائے کے برابر ثواب، تیسرے نمبر پر آیا اسے بکرے کے برابر یا دمبے کے برابر ثواب، چوتھے نمبر پر آیا اسے مرغے کے برابر. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو چھٹے نمبر پر آیا اسے ثواب انڈے کے برابر. اور پھر آگے جو ہے وہ اپنی خیر منائیں. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ تَوَضَّعَ صُحُوفُهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں جب امام اپنے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھا تو اس کے بیٹھتے ہی وہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور بند کرنے کے بعد وہ فرشتے خطبے کے لیے امام کو سننے بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ اس کے بعد جو آتا اس کا نام نہیں لکھا جاتا، یعنی صحیفہ سمٹ گیا. جو خطبے سے پہلے داخل ہو گیا جمعے کے دن اس کا نام اس رجسٹر میں شامل کر دیا جاتا ہے جو جمعے کے لیے لوگ آتے ہیں.
اس لیے بہت سے لوگ تو ٹائم دیکھ کر کے آتے ہیں کہ امام خطبے میں اس لیے بیٹھے گا تو اسی وقت داخل ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو خطبہ بھی سننا نہیں چاہتے، اس کے بعد میں نے دیکھا وضو خانے کی طرف آ کے بیٹھ جاتے ہیں، دیر سے آتے ہیں نا تو دیر سے آدمی کو شرم آتی ہے نا تھوڑی بہت، تو کہیں نہ کہیں غیرت آ ہی جاتی ہے، تو وہ آ کر کے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب جماعت کر لیتے پیچھے سے نکل کر کے آتے ہیں۔ تو اس حدیث کی روح سے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما جمعے کے لیے تو آنا ہی ہے تو پہلے آؤ اور نماز کو قائم کرو، ایک دن ہے جمعے کا، اس لیے اس دن کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے جمعے کے لیے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی جو بھی اس کے گھر میں تھی، اور فرمایا وہ نماز جمعہ کے لیے آیا تو حضور نے اسی میں ہے، میں نے روایت نہیں پڑھی، حضور نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اس کے اس جمعہ سے لے کے پچھلے جمعہ تک جو گناہ بیچ میں ہوئے تھے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، اللہ معاف فرما۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن لوگوں نے سنت